عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، گڑ گڑا کر دعا کے طور پر اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ اے اللہ، مسلمان جو تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائے ہیں، کفار و مشرکین کے اتنے بڑے لشکر کے سامنے بے سر و سامان ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں، مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 1000 کا لشکر ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 بھی پوری نہیں ہو رہی، ان کے پاس 700 اونٹ ہیں، مسلمان جو اپنے ساتھ لے کر آئے صرف 70 اونٹ ہیں، وہ مکے سے بدر تک بڑے آرام و سکون و اطمینان کے ساتھ کھاتے پیتے گاتے بجاتے آئے، اور مسلمان مدینے سے بدر تک اکثر و بیشتر پیدل ہی چل کر آئے، اس طرح سے کہ 2-3 سوار ہو جاتے کچھ دور تک کے لیے، پھر وہ اتر جاتے، پھر دوسرے کو بٹھا دیا جاتا، پھر وہ اتر جاتے، پھر اور بٹھا دیے جاتے، اور ان کے پاس تیر تلوار نیزوں کی بھرمار، اور اے اللہ مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں، پروردگار عالم ان کے پاس جو زمین ہے جس پر وہ ٹھہرے ہیں بڑی ہموار اور عمدہ زمین ہے، مسلمانوں کی طرف جو زمین ہے وہ بڑی ناہموار ریت ہی ریت ہے کہ جیسے ہی تھوڑا سا پاؤں تیزی سے پڑے تو ریت کے اندر دھنستا چلا جائے۔ یا اللہ، جو پانی کے کنویں تھے وہ سب ان کی طرف چلے گئے ہیں، انہوں نے قبضہ کر لیا، ہمارے پاس پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں۔ پروردگار عالم اس بے سر و سامانی کے عالم میں اس لشکر کفار کے مقابل تو نے اس مٹھی بھر جماعت کی آج مدد نہ فرمائی تو اے اللہ پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ ذرا اندازہ کریں کہ صرف وہی 313 کی تعداد میں مسلمان تھے کہ حضور خود اپنی زبان سے یہ بات اللہ کی بارگاہ میں فرما رہے ہیں، تو ہمارا یہ ایمان، یہ اسلام، ہمارے پاس قرآن، ماہ رمضان، روز و شب کی برکتیں، رب کی نعمتیں، اسلامی اور روحانی عزتیں اور عظمتیں جو ہمیں ملی ہیں، جو گھر بیٹھے بٹھائے مل گئی ہیں، جی ذرا اندازہ کرے کہ وہ 313 کی جماعت، جی اگر وہاں معاملہ کفار کے مقابل برعکس ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما چکے ہیں کہ اے اللہ، اگر آج یہ شکست کھا گئے، آج ان کی مدد نہ ہوئی تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی، تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو کیا ہم ہوتے خدا کا نام لینے والے؟ کیا ہمارے پاس اسلام و ایمان ہوتا؟ کیا ہمارے پاس یہ نعمتیں، یہ برکتیں، یہ عزتیں، یہ عظمتیں، یہ ماہ رمضان اور روز و شب کے معاملات یہ ہوتے
یہ سب صدقہ ہے ان 313 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کا۔ اتنا بڑا احسان ہے ان عظیم ہستیوں کا، قیامت تک آنے والے سارے کلمہ گو مسلمانوں پر۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جبریل امین یا بعض فرشتے حاضر ہوئے اور دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تعدون فیکم من شہید بدرا، یا رسول اللہ ذرا یہ تو ارشاد فرمائیے کہ آپ کے غلاموں میں اہل اسلام مسلمانوں میں سے جو حضرات من شہید بدر، بدر کے دن غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے؟ آپ کے اصحاب کی تعداد تو بہت ہے، لیکن ان سارے صحابہ میں جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے تھے، یا رسول اللہ ذرا یہ ارشاد فرمائیے کہ ان کا مرتبہ بنسبت دوسرے صحابہ کے آپ کے نزدیک کیسا اور کتنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم خیارنا، کہ وہ ہمارے سارے صحابہ میں سب سے بہترین صحابہ ہیں۔ سارے صحابہ میں جو غیر بدری صحابہ ہیں ان سب کی بنسبت جو بدر میں شریک ہوئے وہ صحابہ سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا ہیں اور سب سے زیادہ عزت و عظمت والے۔ حضرت سیدنا جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح انسانوں میں آپ کے سارے صحابہ غیر صحابہ سے افضل، اور ان سارے صحابہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر میں شریک ہوئے وہ سارے صحابہ سے افضل و اعلیٰ اور بہترین ہیں، بالکل اسی طرح سے ہمارے نزدیک فرشتوں میں وہ فرشتے جو بدر کے میدان میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور صحابہ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے تھے، سارے فرشتوں میں سب سے بہترین فرشتے، سارے فرشتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ شمار انہی کا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے ادھر وہ فرشتے سب سے افضل و اعلیٰ جو بدر میں شریک ہوئے، اور ادھر وہ صحابہ سب سے افضل و اعلیٰ جو بدر میں شریک ہوئے۔ جی، اور جانتے ہو ہمارے ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ جو فرشتے بدر میں نازل ہوئے تھے رب کے فرمان کے مطابق اور اس کے وعدے کے مطابق، پہلے 1000، پھر تعداد بڑھائی گئی 3000، پھر تعداد بڑھائی گئی 5000۔ یہ سارے فرشتے کیوں نازل ہوئے تھے؟ یہ سارے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی خدمت اور دل جوئی کے لیے نازل ہوئے تھے۔ ہمارے ائمہ کرام نے لکھا کہ اندازہ کرو کہ جب ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی دل جوئی اور ان کی خدمت انجام دینے کے لیے اترنے والے فرشتے سارے فرشتوں میں افضل و اعلیٰ ہو جائیں، کن کی بدولت؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کی خدمت کی بدولت دی، تو خود ان صحابہ کرام کا اپنا مرتبہ اور مقام کس قدر بلند ہوگا جن کی خدمت کرنے والے آسمان کے فرشتے سارے فرشتوں سے افضل ہو جائیں۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ایک ہی کی سمجھ میں آئی ہے، باقی سب سے گزر گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماضی الجود والکرم آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں ایک موقع آیا، حضرت حاطب بن بلتعہ
سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیتیں جن کے بارے میں اتری ہیں، ان سے کچھ معاملہ ہو گیا تھا. ان کے اہل خانہ مکے میں تھے، یہ مسلمان ہو کر غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے، مدینہ طیبہ میں ہیں. معاملہ کیا ہو گیا کہ ان کے گھر والے چونکہ مکے میں تھے، کفار اور مشرکین کے درمیان گھرے ہوئے تھے. کچھ مائل با اسلام تھے، کچھ نہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں کی طرف جو مکے میں تھے گھر والے، ان کے لیے کچھ آسانی چاہیے. اور یہ تو ان کو یقین تھا، کیسے نہ ہوتا، غلام رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو ان کو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مدد اپنے حبیب اور اپنے حبیب کے چاہنے والوں ہی کی فرماتا ہے. یہ تو یقین تھا کہ اسلام اور اہل اسلام ہی غالب ہے. یہ تو یقین تھا کہ کفار قریش مشرکین مکہ جو ہیں ان کی دال گلنے والی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے وعدے فرمائے. لیکن محض اس بنا پر کہ اہل مکہ، ان کے گھر والے جو وہاں موجود ہیں، جب ایسے ویسے حالات کچھ ہوں تو ان کو تنہا نہ چھوڑ دیں. اس وجہ سے یہاں کچھ تیاری ہوئی تو انہوں نے وہاں ایک خط لکھ دیا پوشیدہ کہ مسلمان تمہارے. تو اب وہ کیا ہوا، وہ پکڑا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا. یہ تم نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ، میرے اس خط کے وہاں پہنچ جانے نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دینا تھا، آپ کے ہم غلاموں کا کوئی نقصان نہیں ہونا تھا، یہ تو مجھے پختہ یقین. لیکن میرے گھر والے وہاں اکیلے ہیں، میں نے صرف اس وجہ سے کہ یہ پرچی شرچی وہاں بھیج دی تاکہ اس کو دیکھ کر وہ یہ خیال کریں کہ میں نے ان کی تھوڑی سی جو ہے مدد کی ہے، تو جب ایسا ویسا مرحلہ آئے تو وہ میرے گھر والوں کو تنہا نہ چھوڑ دیں، کہیں ان پر دھاوا نہ بول دیں. یا رسول اللہ، بس مجھ سے یہ ایسی ہو گئی ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی. اللہ کریم عز و جل نے سورہ ممتحنہ کی آیتیں نازل فرما دی. ٹھیک ہے، کیونکہ جو ان کے دل میں بات تھی زبان سے انہوں نے کہہ تو دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، لیکن دوسرے مسلمانوں میں نامعلوم کوئی کیا بات کہتا. اس لیے اللہ رب العالمین نے آیتیں نازل فرما دی، معاملہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن اس موقع پر ابھی جب یہ بات چل رہی تھی آیتیں نازل ہونے سے پہلے، بعض صحابہ کرام نے تلوار نکالی. یہ بدر شریف کے بعد کی بات ہے، یہ غزوہ بدر کی بعد کی بات ہے. بعض صحابہ کرام نے تلواریں نکالی. یا رسول اللہ، ہم ابن بلتع، حاطب ابن بلتع کی گردن نہ اڑا دیں، اس نے ایسا کام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا اور ارشاد فرمایا، خبردار، ان سے جو ہوا ہے اس پر ان کی گرفت نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے کہ یہ میرے وہ صحابی ہیں، اگرچہ ان سے ایسا ہو گیا ہے لیکن یہ بدر میں شریک ہوئے تھے، یہ بدری ہیں، اور میرے رب نے سارے بدری صحابہ سے یہ وعدہ فرمایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر میں شریک ہونے والے سارے صحابہ، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے ساتھ تم پر جو ہے تجلی فرمائی ہے، اور اس نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ اعملوا ما شئتم، کہ آج
بدر کے میدان میں شرکت کے بعد اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جان نثاری کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دینے کے بعد تمہارا مرتبہ اور مقام اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اے نبی کے بدری غلاموں اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو چاہو کرو، قد غفرت لکم، میں رب العالمین ہو کر اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے پہلے سے سب معاف کر دیا ہے، سب بخش دیا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کا ہے۔ اللہ اکبر، درود پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے صحابہ، انہوں نے جب ان کی تعداد اور ان کا لاؤ لشکر دیکھا اور ادھر اپنی تعداد اور اپنی بے سر و سامانی دیکھی تو رات کیسے گزرنی چاہیے تھی ان کی؟ کیا ان کو نیند آتی؟ آنکھوں میں نیند ہوتی ان کے؟ کوئی سکون ملتا، کوئی چین ملتا؟ نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین عز و جل نے اپنے فضل و کرم سے ایسے بے سر و سامانی کے عالم میں ان سارے صحابہ پر سکون و اطمینان کی نیند طاری کر دی۔ ساری رات سکون و اطمینان سے آرام کیا۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض مخصوص صحابہ، جن میں خاص طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رات جاگ کر گزاری۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خطرات کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اللہ اکبر، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے لو لگائی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رات میں آرام پہلے بھی ایسا ہی فرماتے تھے، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، التجائے کر رہے ہیں، اور اس قدر منہمک ہیں اللہ رب العالمین عز و جل سے التجائے کرنے میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ اقدس پر جو چادر مبارک ہوا کرتی تھی وہ بار بار گر رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق بار بار اٹھا کر مبارک شانوں پر رکھ رہے تھے اور عرض کر رہے تھے، یا رسول اللہ، میرے آقا، میرے مولا، آپ پریشان خاطر نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ سے جب وعدہ فرمایا ہے کہ وہ مدد کرے گا تو وہ مدد کرے گا۔ جیسے ہی صبح کا اجالا چمکا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر کی امامت فرمائی، اور نماز فجر کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان۔ وہ خطبہ جہاد سن کر صحابہ کرام کے جوش و جذبات اور بڑھے، شوق شہادت اور بڑھ گیا، اور پھر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وعدے کے مطابق جو حمایتیں اور نصرتیں شروع ہوئی ہیں، ان میں سب سے پہلی مدد یہ کہ اللہ رب العالمین نے رحمت کی برسات فرما دی، جس سے ان کی طرف کی وہ زمین جو تھوڑی دیر پہلے تک جو ہے نا ہموار تھی، وہ پھسلنے والی ہو گئی، اور مسلمانوں کی طرف وہ زمین جو نہ ہموار تھی، ریت کی زمین تھی، پاؤں رکھتے تھے تو نیچے دھستا تھا، ایسی ہموار ہو گئی کہ بڑی پختہ ہو گئی کہ شاندار زمین تیار ہو گئی، اللہ نے مدد فرمائی۔ اس طرف جو کنویں تھے وہ تہس نہس ہو گئے، بارش اس غضب کی ہوئی، اور اس طرف مسلمانوں کے لیے خود بخود قدرتی طور پر پانی کے تالاب اور ذخیرے جمع ہو گئے۔ یہ اللہ کی مدد۔ سورج جب نکل رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر تھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائبان بنایا گیا تھا، بعد میں وہاں سائبان کو عربی میں عرش کہتے ہیں، مسجد عرش بنا دی گئی ہے، اس طرف سے سورج نکل رہا تھا۔ مسلمانوں کے لیے سورج کے نکلنے سے کوئی تنگی نہیں تھی، لیکن سیدھا ان کے چہروں، ان کے جو ہے نا ان کی آنکھوں پر پڑ رہا تھا، یہ علیحدہ ان کے لیے پریشانی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مددیں شروع ہو گئی، اور پھر جیسے ہی جنگ کا آغاز ہوا، اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق جبریل امین کی قیادت و سیادت میں فرشتوں کو بھیجا، 1000 فرشتے بھیجے، 3000 فرشتے بھیجے، 5000 فرشتے بھیجے، اور قرآن کہتا ہے سارے فرشتے مصومین تھے، نشان زدہ تھے، ان کے گھوڑوں پر بھی نشان لگے ہوئے تھے، اور خود فرشتوں کے بھی اپنے پروں پر نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ ایک نشانی خاص ان کی کیا تھی کہ اس دن فرشتوں نے، سارے فرشتوں نے بشمول حضرت جبریل امین کے
اپنے سروں پر سیاہ یعنی کالے رنگ کے امامے باندھے ہوئے تھے. میں نے کیسا پہنا؟ اچھا یہ تو وہی پہنا ہوا ہے. ہمیں توجہ نہیں رہتی مجھے آپ کو کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، ساری توجہ ان دنوں میں ایسے گزرتی. توجہ ہوتی تو میں بھی کالا پہن کر آ جاتا. اللہ اکبر. ہاں ماشاء اللہ انہوں نے آج کی سنت ادا کر لی ہے. اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف مناظر. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے صحابہ کے پاس تلواریں تو تھی نہیں، کھجور کے درخت کی شاخیں تھیں جن سے وہ لڑ رہے تھے. جی لیکن کھجور کے درخت کی شاخیں وہ کام کر رہی تھی کہ کٹ کٹ کر ان کے سر جو ہے گاجر مولی کی طرح گر رہے تھے. صحابہ نے حضور کے بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ہم جو ہے مارنے کا ارادہ کر کے آگے بڑھتے ہیں، ہم اس تک پہنچتے نہیں، وہ پہلے ہی اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا اللہ کے فرشتے ہیں، ارادہ تم کرتے ہو، تمہاری طرف سے خدمت وہ انجام دیتے ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ آوازیں آ رہی ہیں، اقدم یا حیزوم، اقدم یا حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھ، اے حیزوم آگے بڑھ. یہ کیسی آوازیں؟ حضور نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو سید الملائکہ جبریل امین کے گھوڑے کا نام حیزوم ہے. وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کافروں کی طرف بڑھتے ہیں تو اپنے گھوڑے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے حیزوم آگے بڑھ، اے حیزوم آگے بڑھ، تم نے جبریل امین کی آواز کو سنا ہے. اس شان کے ساتھ یہ جنگ تمام ہوئی. جی ایسے نازک حالات میں اللہ رب العالمین نے وہ شاندار فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ ان کے پاس اتنی تعداد ہونے کے باوجود بھی وہ سب پس کر رہ گئے. 70 بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے بری طرح اور 70 قیدی بنائے گئے. اور جنگ چھڑنے سے ایک روز پہلے رات میں رسول کریم علیہ السلام نے اپنے پاس جو تیر تھا حضور علیہ السلام کے پاس، وہ تیر لے کر حضور علیہ السلام نے میدان بدر میں چکر لگایا، نشانات لگائے اور ارشاد فرمایا کہ یہاں فلاں کافر گرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی. صحابہ فرماتے ہیں جنگ تمام ہونے کے بعد اب ہم نے منظر دیکھا میدان کا تو قسم بخدا ایک بال کے برابر بھی کوئی کافر اس مقام سے ادھر ادھر جدا ہو کر نہیں ملا تھا کہ میرے مصطفیٰ نے جہاں نشان لگا دیے تھے، جہاں نشان جس کافر کے نام کا لگایا تھا وہ اسی جگہ مرا پڑا تھا. اللہ اکبر. 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، 13 اسی موقع پر، اور ایک صحابی اس وقت زخمی ہوئے لیکن جب مدینہ طیبہ جانے لگے تو راستے میں انہی زخموں سے ان کی شہادت ہوئی. اللہ رب العالمین عز و جل ان مبارک ہستیوں کے قدموں کی دھول کی برکت سے ہمیں بھی شوق شہادت اور جذبہ جہاد عطا فرمائے. آمین. وما توفیق الا باللہ.